جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم، الیکشن کا ماحول ہے، ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو، پتہ بھی نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں، بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے، میری مدد ہونی چاہیے، دوسرے کی ہو یا نہ ہو۔ یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے لیڈر، ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے۔ اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم، الیکشن کا ماحول ہے، ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو، پتہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں۔ تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے۔ ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے، اس کی گٹر بنا دو، اس کے فلاں کر دو، بجلی پانی صحیح کر دو۔ یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے، مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو، میرا مشن تو صرف اتنا ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے، اس لیے کہ میرے عزیزو ہمارا پورا ایمان یہی ہے، ہمارا پورا ایمان یہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں، بہت پیارا حل ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں، ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے، ڈرینیج کے، روڈ کے، لائٹ کے، پانی کے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ غربت کے مسائل، جاب لیس نوجوانوں کے مسائل، بہت ساری چیزیں ہیں، کیا کیا مسئلے رکھے۔ اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے، ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ یہ تمام معاملات، عورتوں میں بے حیائی، نوجوانوں میں نشہ کی عادت، یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی، وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے، وہ پیرس گئے، اٹلی گئے، جرمن گئے، اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی، اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا، 8-10 سال کا ریسرچ کیا، میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے، کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے۔ سائنس ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، آسٹرونامک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کس چیز میں اتارا جائے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا، آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے، اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے، کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی۔ ایک بات، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں،
जेल के अंदर के हालात इंशाअल्लाह कभी तवील दास्तान पूरी में बयान करूंगा, लेकिन एक बंदे को देखा था, उसके घर वाले भी छोड़ चुके सब, उसको छोटा सा एक केस है लेकिन जेल के अंदर उसकी जमानत होती नहीं। घर वाले कराना चाहे तो हो जाए 4 दिन 5 दिन में, लेकिन कोई चाहता नहीं। थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया, दिमागी तवाजुन खोने लगा। होता क्या था सुनो, वो एक नॉर्मल नौजवान था और महीना गुजर जाता, कोई मुलाकात के लिए भी नहीं आता घर वाला, तो जेल में हंगामा करने लग जाता, मार तोड़ और फिर न जाने कैसी कैसी हरकतें। तो जेलर परेशान होकर के उसके घर फोन लगाता, उसके बाप को कहता कि भाई तुम अपने बेटे से एक बार मिलने तो आ जाओ, वो हंगामा करके रखा है, कभी मुलाकात भी नहीं लेते हो। उसका बाप आया, आकर के मुलाकात लिया और बेटे ने पूछा कि कब छूट रहा हूं मैं, कब निकलूंगा मैं। कहा बेटा इस मंडे को जो है तुम्हारी जमानत हो जाएगी, ये मंडे को रखा है, हो जाएगी। कहा अच्छा ठीक है। इतना खुशी खुशी सब कैदियों से मिलने के लिए आता बेरक में, ये मंडे तो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं, मेरे बाप ने कहा है। मंडे आता, ट्यूसडे आता, वेंसडे आता, सब चला जाता, खत्म। फिर 10-15 दिन गुजर जाते, बाप भी नहीं आता, भाई भी नहीं आता, और फिर महीना गुजरने को आता, फिर इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगता, फिर हंगामा करता, फिर जेलर फोन करके बुलाता बाप से कि मिलने क्यों नहीं आते हो। बाप आता, बेटा कोई बात नहीं, कुछ मसाइल में घिरे हुए हैं, हो सकता है जानबूझ करके उसके घर वाले कर रहे हो, कुछ लोगों को जबरदस्ती जेल में रखा जाता है, घर वाले ही रखते हैं, बाहर से अच्छा है यहां खाते पीते आराम से रहो, दूसरों की जिंदगी अजीरन करने से बेहतर है कि यहां रहो। दूसरी बार आया, कहा अब्बा कब छूट रहा हूं मैं। कहा बस इस मंडे को रखा है, वकील जो है मिला नहीं था, इस मंडे को तुम्हारी जमानत हो जाएगी। पक्की बात लेकर के आता फिर, और यहां पर बिल्कुल आयश मौज मस्ती में कि इस मंडे तो जा रहा हूं मैं। दूसरा मंडे आया, उसके बाद फिर चला गया। ऐसा 4 बार हुआ और सब कैदियों में बात मशहूर थी कि ये मंडे को जाने वाला है, और सब उसको छेड़ते थे। जब कभी उसकी मुलाकात आती तो कहते मंडे को जा रहा है ना। ये बात मजाक के तौर पर चलती रहती थी, लेकिन किसी के साथ हम मजाक करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन उस लड़के के मुतालिक मैंने एक बात सीखी, 4-5 मर्तबा होगी बात है, वो मुलाकात लेकर के वापस आ रहा था, अभी उसने कुछ कहा ही नहीं, सारी बेरक में सब बोलने लग गए कि मंडे को है ना तेरी जमानत। तो इतना चिढ़ गया, क्या पता उसको बहुत हर्ट हुआ, तकलीफ हुई। उसने गरज करके चीख चीख करके कहा, गाली दे करके कहा कैदियों को कि तुम सब घिरे हुए लोगों, एक बात मेरी सुन लो, खुदा जिस दिन मेरा लिख दे, जिस दिन लिख दे, उस दिन सबके मुंह तुम्हारे काले होंगे और कोई मुझे दरवाजे में अंदर नहीं रख सकता। जिस दिन मेरे छूटने का वहां से आ जाए परवाना लिखा हुआ कि ये दिन ये बंदा छूटने वाला है, उसके बाद वो कहता है मुझे यहां का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोक सकता। मैं देखा इतना यकीन है इसको। एक तो अपने बाप से हर बार सुनता था इस बार जमानत हो जाएगी, उस बार जमानत हो जाएगी, और हकीकत में मेरे अजीजों ये जुमेरात का दिन था जब वो अपने बाप से मुलाकात करके आया था और उसको ताना मारा जा रहा था मंडे को जा रहा है। तब उसने कहा था जिस मंडे को भी मेरा रब लिख दे, जिस दिन भी लिख दे कि इसको इस दिन यहां से निकलना है, पूरी ताकतें मिलकर के भी मुझे दरवाजे के अंदर नहीं रख सकती। इत्तेफाक की बात है उसी मंडे को उसकी जमानत भी हो चुकी थी। वो जा भी रहा था, बिस्तरे उठाया, सारा सामान उठाया और सबको पलट कर कहने लगा, देखा हकीकत में जो बेल मिलती है, जो जमानत मिलती है, वो रब्बे जुल जलाल के फैसलों से होती है। ये यकीन और तवक्कुल की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अगर अल्लाह मदद कर दे तो कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह ताला गिरा दे तो फिर कोई मदद भी नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद किसके लिए आती है, वो भी कुरान कहता है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। और ईमान वाला है कौन? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे आका फरमाते ईमान कामिल उसका है
जो सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूं, अपने माँ बाप, अपने औलाद, अपने माल दौलत, सारे इंसानों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो उसका ईमान कामिल है। और जिसके साथ ईमान कामिल होगा उससे अल्लाह की मदद आएगी, उस पर अल्लाह की मदद आएगी। मेरे अजीजों, बज़ाहिर हालात अगर किसी के साथ खराब हो जाएं तो ये मत समझ जाना। मैं अक्सर एक बात महसूस करता था कि जालिमों ने जिस अंदाज में बेकसूर लोगों को भी कैद किया और हमें भी जबरदस्ती जिन हालात से गुजारा गया, फिर कभी अर्ज करूंगा, इंसानी फितरत है, कभी कभार बिखर जाते हैं। तकाज़ा बशरियत के एतबार से घबराहट तो हमें भी होती थी, फिर तारीख याद आती, मैं पहला थोड़ी ना हो। सैयदना हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौची रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरा ये कैद होना भी मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है। बुजुर्गान दीन गए हैं और जेलों में रहे और वापस निकले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, इस्लाम जिंदा होता है, बस कुर्बानियां रायगा नहीं जाती, जाया नहीं होती। अल्लाह ताला की मदद जिसके साथ है तो बज़ाहिर हालात में ऐसा होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है, पहले भी मालूम था, मैंने तकरीरों में बहुत कहा भी था कि मुझे अच्छा मालूम है कि मेरी तकरीरों का अंजाम क्या होने वाला है, नतीजा क्या होने वाला है। मुझे कैसी कैसी धमकियां पहले भी दी गई हैं, अभी भी है। आने से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था, इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा, मेरे अजीजों, आप क्या समझते हो, मछली के तैरना खत्म हो सकता है, परिंदे का उड़ना खत्म हो सकता है, शेर का शिकार करना खत्म हो सकता है? वो तो जानवर है, उनकी फितरत नहीं खत्म होती। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी फितरत क्या खत्म होगी? मैं गुलाम मुस्तफा हूं, हक बात बोलना मेरी फितरत है और हम अपनी फितरत से बगावत नहीं करते। और ये 8 महीने नहीं, 8 साल भी रहे, उसके बाद निकाले, हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात बज़ाहिर कुछ दिनों के लिए होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल पर तो 1500 के करीब नहीं, 300 के करीब कोड़े लगाए गए थे। 300 कोड़े किसको कहते हैं? इंसान मर जाता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन जमे रहे, डटे रहे, ना कभी उनका अज़्म खत्म हुआ, ना हौसला खत्म हुआ। अइम्मा इज़ाम को ये तमाम चीजें गुजरनी पड़ी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल में तो इंतकाल हो गया, जेल में इंतकाल हो गया उस इमाम की जिसको करोड़ों आज फॉलो करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात ये समझ करके चलो, मुसीबतें आएंगी लेकिन अल्लाह की मदद भी आएगी। हाँ, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और मैं तो जहन में ये प्रिपेयर करके रखा था, जहन में दिमाग में ये बात बिठा कर रखा था, आजाद होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी पर है, लेकिन अगर मर करके मेरी लाश भी बाहर आती तब भी मुझे इस बात का इत्मीनान था, जो बात हमें कहनी थी वो हम कह चुके। इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला हमारी उन बातों को बच्चों तक ये महफूज भी कराएगा। और मुझे तो बाहर की खबरें ज्यादा नहीं मिलती थी कि यहाँ लोगों के दिलों में क्या जज्बात हैं, बच्चों के दिलों में क्या जज्बात हैं, लेकिन कैदी जब जाते थे छुट्टी पर 4 दिन 5 दिन और वापस आते तो यही कहते, डिस्कस तो हमारा कुछ नहीं होता, आपके बारे में हमारा खानदान पूछता रहता है। जेल में आप हैं, फोन करो तो लोग हमारे मुतालिक पूछते रहते। फिर दिल में यह एहसास होता था। और जेल में भी देखता, एक ऐसा भी लड़का था, चेन स्नैपर, चेन खींचता और चोरी करता, वापस आता, लेकिन ऐसा ढीठ आदमी था, ऐसा ढीठ, मैदान में खड़े हो जाए, सारे कैदियों के सामने खड़े हो जाए और फिर हर दिन एक बात इतनी बोल करके ही जाता, सिर्फ इतनी बोल करके जाना, उसकी आदत सी हो गई थी। हम देखते रहे, बाहर भी यही मंजर है, अंदर भी यही मंजर है। तुम किसी की जुबान को बंद करना चाहो, खत्म करना चाहो तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को चाहे हर जगह फैला देता है।
پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا میرے رب کی شان ہے, میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں, بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے 8 مہینے کے بعد سن رہے, 9 مہینے کے بعد سن رہے, تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں, اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں, سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو, اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے گلے میں پٹے ڈلوا کر کے ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے, بس نہیں. ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو, ان حکام ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو, میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزوں, اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد, ہمارا مشن صرف اتنا ہے, کسی کی جے بجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں, لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے, ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے, تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے, مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں تھوڑا انتظار کرو, اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا, آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, سیاست میں آپ موجود ہیں, آگے بڑھو, ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے, تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں, الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے, الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے, ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. میرے عزیزوں میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے, کہیں یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے جو کرسی دی ہے نا وہ بہت بڑی کرسی ہے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے, رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے. لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم ملک سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو. اس لیے ہم کھڑے ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے, اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر گاڑی بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے. عزیزان گرامی اوقات, میرے آنے کے بعد سے لے کر آج تک ابھی تک مہینہ نہیں گزرا ہوگا, لیکن میں نے حالات اتنے دیکھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے راتوں رات مجھے دولہا بنا دے.
بہت سارے معاملات ایسے دیکھے. اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا, آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے, ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے, اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں. لیکن خالص سیاست کے لیے, خالص ووٹنگ کے لیے, خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مجھ جیسے کا نام استعمال نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے, یہ میرا پیغام بھی ہے. آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں, صرف الیکشن کے لیے. اس عظیم اور اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں, پولیٹیکل جس انداز میں بھی آپ کو مدعے اٹھانا ہے اٹھائیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے, ناموس رسالت کا مشن ہے, اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا. تبھی اس کا ایمان ہے, تبھی وہ اس کا ایمان ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں, قسم رب ذوالجلال کی, اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا, میں کھا لوں گا. میرے عزیزوں, کیا کما لیں گے, کیا کھا لیں گے؟ آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں. اگر لوگوں سے بٹورنا ہی ہوتا تو ممبئی میں میری بہت ساری بلڈنگیں ہوتی. میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میرے عزیزوں, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں, اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس عظیم مشن کو اپنے مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. میرا اس میں کوئی مقصد پنہا نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے, تم ہنس کے کہے جانا دیوانہ ہے دیوانہ. بس میرا مقصد یہ ہے, اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو, ارشاد فرما دے کہ فرشتوں چھوڑ دو اس کو, یہ میرا دیوانہ ہے. بس اس مقصد کو لے کر ہم چلتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم غیرت مند رسول ہیں. میں نے دیکھا میرے عزیزوں, دنیا مجھ سے چھوٹ گئی تھی, ہر طرح کے رابطے بند تھے. میں گھر سے بھی بات نہیں کر سکتا, بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. مجھے اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر نہ آئے. کئی دن گزرتے رہے, لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی, اس کے ذات کی, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کرتے تھے, انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. میرے مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے جو وہاں دیکھا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے, بیان سے بھی باہر ہے. کسی دن نہ پھسلنے دیا, کسی دن نہ بہکنے دیا, کسی دن نہ ٹوٹنے دیا. جس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے باہر اسی طرح کھڑے رہے. ورنہ تنہا رہتے رہتے وہاں پر آدمی ڈپریشن کے شکار میں پاگل ہو جاتے. پاگلوں کا پورا ایک یاد بنا ہوا ہے. لوگ اپنے ذہنی دن اور توازن کھو چکے ہیں, پیشاب پخانے ان کے کپڑوں میں ہونے لگتے ہیں. پاگلوں کا یاد ہے, لیکن ان کو حکومت چھوڑتی نہیں ہے. جو جیل میں پاگل ہو گئے ان کے لیے بھی ایک یاد ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں, ان کو دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی تھی, لیکن پھر تنہائی میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تو پھر وہ اپنے چہرے جمال جہاں آرا سے جو مشرف کرتے, جو انعامات دیتے تھے, وہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی. پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی, وہ صحابہ کی بات یاد آتی. ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے, جن کا بھائی شہید ہوا, جن کا شوہر شہید ہوا, بیٹا بھی شہید ہوا, ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے. وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو, میرے آقا سلامت ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے. وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہلکی ہے. آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا صحابہ کا, ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے, ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ, بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے.
ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم ہر ظلم ہمیں گوارا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اس مشن پر قائم و دائم رکھے۔ ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، مشرکین کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مولا توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے، اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالی ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب فرمائے، اور شریر حاکموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔